اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الانسان، پیدا کیا انسان کو، من صلصال، بجنے والی مٹی سے، کالفخار، جو ٹھیکری کی طرح ہے، خلق الجان، اور پیدا کیا جنوں کو، من مارج من نار، آگ کے شعلے سے. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ پس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقین ورب المغربین، جو رب ہے مشرقین اور رب ہے مغربین کا. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ پس اے جن و انس، تم کون کون سے اپنی رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرین یلتقیان، چلایا دو دریاؤں کو جو آپس میں ملتے ہیں. بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان میں پردہ ہے. لا یبغیان، ایک دوسرے کی طرف تجاوز نہیں کرتے. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، نکلتے ہیں ان دونوں دریاؤں سے موتی اور سیپیاں. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے لیے کشتیاں یا جہاز جو بھری ہوئی دریاؤں میں پہاڑوں کی طرح. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ پس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الرحمن کا پہلا رکوع آیت نمبر
14 سے لے کر 25 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ شوق میں نے عرض کیا سورۃ الرحمن کا دعویٰ ہے کہ برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بات کو شروع فرمایا دلائل عقلیہ سے اور اپنے مبارک نام الرحمن سے کہ رحمان کون رحمان ہے؟ جس نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا، بولنا سکھایا، سورج چاند ستاروں کا نظام بنایا، درخت پیدا کیے، آسمان کو بلندیاں دیں، ترازو قائم کیا، زمین کو بچھایا، اس میں میوہ جات کھجوریں اور اناج پیدا کیے اور طرح طرح کے خوشبودار پھول پیدا کیے۔ یہ رحمان ہے، تم اس کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی بات کو دلائل عقلیہ کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں آج کے سبق میں خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو اللہ نے کھنکھناتی اور بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح ہے۔ بعض پہاڑی علاقوں میں جہاں پہ سرخ مٹی ہوتی ہے وہاں پانی جمع ہو جاتا ہے اور ایک تالاب وغیرہ کی صورت میں، جوہر کی صورت میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ کچھ عرصہ پھر بارشیں نہ ہوں تو پانی آہستہ آہستہ خشک ہوتے ہوتے ختم ہو جاتا ہے۔ جب وہ پانی ختم ہو جاتا ہے تو نیچے جو گیلی مٹی کیچڑ سا رہتا ہے وہ پھر کچھ دنوں بعد وہ پھٹ جاتا ہے دھوپ لگنے کے ساتھ، اور وہ پھٹ جانے کے بعد جیسے مٹی کے گھڑے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں نا ٹھیکریاں، اس طرح کی صورت بن جاتی ہے۔ وہ ایسا کھنکھناتی مٹی تھوڑی بجتی بھی ہے اور ہے بھی ٹھیکری کی طرح۔ اب وہ جو مٹی ہوتی ہے اس سے اینٹیں نہیں بنتی، اس مٹی سے بڑے بڑے کوئی اور چیزیں نہیں بنتی، اس کو ناکارہ سی مٹی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ناکارہ مٹی سے اشرف الانسان مخلوق کو پیدا کر دیا۔ یہ ہے الرحمن، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ ہم بے حد مر خدائے پاک را، آنکھیں ایمان داد مشت خاک را، تعریف اس رب کی جس نے اس خاک کی مٹی کے اندر روح ڈال کے اس میں ایمان رکھ دیا ہے۔ فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو پیدا کیا بجتی ہوئی ٹھیکری کی ذرا والی مٹی سے۔ فبأي آلاء وخلق الجان، اور جنوں کو پیدا کیا من مارج من نار، آگ کے شعلے سے۔ اب آگ کے شعلے سے ایک مخلوق پیدا کر دی اور اس کے اندر حواس رکھ دیے اور اس کے اندر سمجھ بوجھ رکھ دی اور بولنا اور چلنا سارے کام رکھ دیے۔ یہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انسانوں کے نبی ہیں ایسے جنوں کے بھی نبی ہیں۔ میں نے کل آپ کو حدیث سنائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنوں کو سورۃ الرحمن سنائی۔ اسی طرح اس کے علاوہ بھی کئی موقعوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو دعوت دی۔ خود قرآن پاک میں سورۃ الجن ہے، قل اوحی الی ان استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ تو جن نبی پاک کے پاس آئے قرآن سن کر کہے، جی جن کا جو ہے نا معنی چھپے ہوئی ہے، جن کا معنی کیا ہے؟ چھپے ہوئی ہے۔ قرآن پاک میں فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، کہ جب رات چھا گئی تو رات جب اندھیرا چھا جاتا ہے چیزیں چھپ جاتی ہیں نا، جنات کو بھی جن کہتے ہیں ہماری آنکھوں سے چھپے ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اللہ نے ان کو آگ سے پیدا کیا جیسا کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ اور یہ جو فبأي آلاء ربكما تكذبان ہے، یہ تثنیہ میں دونوں کو مخاطب کیا گیا ہے، جنوں کو بھی اور انسانوں کو بھی۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انسانوں، تمہیں اس نے کھنکھناتی مٹی سے بنایا، جنوں تمہیں اس نے آگ کے شعلے سے بنایا، تم اپنے اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقین و رب المغربین، مشرقین دو مشرق اور مغربین دو مغرب، دونوں کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ مشرق تو ایک ہے، دو مشرق کیوں فرمایا؟ مغرب بھی ایک ہے، دو کیوں فرمایا؟ مفسرین فرماتے ہیں یا تو مشرقین اور مغربین سے مراد شمال و جنوب بھی ساتھ شامل ہے، مشرق مغرب شمال جنوب چاروں سمتیں آ گئی، اس لیے وہ تسمیہ کا صیغہ بول دیا۔ یا مشرقین اور مغربین طلوع ہونے کی جگہ اور غروب ہونے کی جگہ، سردیوں میں اور ہے گرمیوں میں اور ہے، مختلف اوقات کے حساب سے وہ جگہ بدلتی رہتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے
دو کا ذکر کر دیا، سردیوں کا مشرق ہو یا گرمیوں کا مغرب ہو، سب کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح سردیوں کا مغرب ہو یا گرمیوں کا ہو، سب کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ رب المشرقین و رب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ابھی گرمیوں میں یہی وقت ہوتا تھا یہاں پنکھے کے بغیر ہم بیٹھ نہیں سکتے تھے، پھر بھی جناب گرمی لگ رہی ہوتی تھی، اور اب جناب کوٹ پہ کوٹ پہنے ہوئی ہیں پھر بھی سردی لگ رہی ہے۔ تو دونوں کو پالنے والا، دونوں کو پیدا کرنے والا رب العالمین ہے۔ مرج البحرین یلتقیان، سبحان اللہ۔ اب دلائل اللہ کی وحدانیت کے کوئی ایک آدھ دلیل تو ہے نہیں، بے شمار دلائل ہیں، اور یہ وہ دلائل ہیں جو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے۔ ان کے لیے کوئی بڑا عالم ہونا ضروری نہیں ہے، ہر خاص و عام اس کی آنکھوں کے سامنے یہ چیزیں موجود ہیں، اس لیے اللہ عام دلائل ارشاد فرماتے ہیں۔ مرج البحرین، اسی نے دو دریاؤں کو چلایا، یلتقیان، آپس میں ملتے ہیں، بالکل اکٹھے چل رہے ہیں، بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان میں برزخ، پردہ، یہ عالم قبر کو بھی برزخ کہتے ہیں، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، دنیا کی زندگی، آخرت کی زندگی اور برزخ کی زندگی، یہ بھی ایک پردہ ہے دنیا اور آخرت کے درمیان۔ برزخ کا معنی پردہ، بینہما برزخ، اللہ تعالیٰ نے ان دو دریاؤں کے درمیان پردہ لگایا، لا یبغیان، ایک دوسرے میں وہ ملتے نہیں ہیں، ادھر تجاوز نہیں کرتے، اتنی اپنی لائن میں ہی چلتے ہیں۔ تو دو دریا، ایک میٹھا اور ایک کھاری، جیسا کہ اس سے قبل آپ سن چکے ہیں سورہ فاطر کے اندر، اللہ تعالیٰ نے ھذا ملح اجاج، ایک نمکین ہے، کھاری ہے، اور ایک دوسرا جناب میٹھا ہے، سائغ شراب، اس کا پانی بڑا لذیذ ہے، اور ایک ہی رو میں بہ رہے ہیں دونوں، اور پانی الگ الگ ہے، آپس میں ملتا نہیں ہے، ظاہراً کوئی پردہ نظر نہیں آتا، یہ اللہ نے اپنی قدرت کا پردہ لگا کے دونوں کو الگ الگ کر دیا ہے۔ بینہما برزخ لا یبغیان، جی دنیا کے اندر بھی جیسا وکاس سے بتا رہے ہیں، ترلائی اور یہ ترامڑی بالکل ساتھ ساتھ ہیں، کہ وہاں پہ پانی نیچے کھارا ہے اور یہاں پہ میٹھا ہے نیچے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ایک نظام ہے جو انسان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ اللہ تعالیٰ، جب دریا ملتے ہیں نا، سمندروں میں جا کے گرتے ہیں، تو دریا کا میٹھا پانی جب کھارے سمندر میں جا کے گرتا ہے تو میلوں تک جناب وہ الگ الگ چلتا ہے۔ یہ جناب اپنی میٹھا پانی ہے تو ایک ہی جگہ میں، لیکن اس کے اندر مکس نہیں ہوتا، بلکہ یہ آگے چلتا جا رہا ہے۔ یہ کس نے اپنی قدرت کا پردہ لگایا ہے؟ یہ تیرے رب نے اپنی قدرت کا پردہ لگایا ہے۔ فرماتے مرج البحرین یلتقیان، دو دریاؤں کو چلایا جو باہم ملتے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، دونوں کے درمیان میں پردہ لگا دیا، ایک دوسرے کے اندر ملتے نہیں ہیں، آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کس نعمت کا انکار کرو گے جہاں میں ہر طرف اسی کی قدرت کے نقشے اور اسی کی قدرت کے نمونے موجود ہیں۔ اب ایک دریا کا میں پانی ادھر میٹھا ہے ادھر کھاری ہے، یہ پینے والا ہے اور یہ بالکل پینے کے قابل نہیں ہے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھو، موتی دونوں سے نکل رہے ہیں۔ فرماتے ہیں یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، نکلتے ہیں ان دونوں سے، منہما، ہما تسنیہ کی ضمیر، ان دونوں سے، میٹھا ہو یا کھاری ہو، کیا نکلتے ہیں؟ اللؤلؤ والمرجان، موتی اور مرجان، مرجان بھی موتی ہیں، چھوٹے موتی یا اس سے اعتبار سے رسی کیا جن کے اندر وہ موتی بنتے ہیں۔ فرمایا یہ کون نکالنے والا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نکالنا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ ایک بزرگ کا قول، اس موضوع کا تو نہیں لیکن ویسے کہتے ہیں کہ قرآن کے بیان اور قرآن کی درس کی ایک مثال دیتے ہیں، قرآن کے درس کی ایک مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھو بارش کے قطرے تو بڑے گرتے ہیں سمندر میں، پانی کے اندر مکس ہو جاتے ہیں، کوئی زمین پہ گر جاتے ہیں، کوئی کہاں کوئی کہاں، تو وہ جو موتی بنتا ہے وہ سیپی نے اپنا منہ کھول کے بڑے حساب سے وہ قطرے کو اپنے اندر محفوظ کیا ہوتا ہے، اسی قطرے کا وہ موتی بھی بن جاتا ہے۔ فرماتے ہیں
قرآن کی آیات تو ہر آیت ہی ہوتی ہے. قرآن کی آیات کو قرآن کے الفاظ کو نظم کہتے ہیں، اور نظم لڑی میں موتیوں کے پرونے کو کہتے ہیں. قرآن کو جیسے موتیوں کو دھاگے کے اندر پرو دیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں نظم. قرآن کے الفاظ کو نظم کہتے ہیں، نظم قرآنی. تو نظم قرآن تو موتی ہے، لیکن کاش آگے بندہ سیپی کی طرح منہ کھول کے بیٹھے، اس موتی کو اپنے اندر جذب کرے تو یہ قطرہ بارش کا موتی بن کے آئے گا. سبحان اللہ. یعنی زندگی بدل کے رکھ دے گا. یہ رب کا کلام ہے. اور اگر بے توجہی کرے اور بے رخی کرے اور وہ جناب پھر وہ قطرہ تو قطرہ ہی ہے، پھر وہ سمندر میں مل جائے گا اور اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا سننے والے. اللہ ہمیں صحیح دھیان کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے. تو فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب کی کون کون سی نعمتوں کو چھٹلاؤ گیا ہے انسانوں اور جنوں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ، اور اسی کے لیے ہے الجوار، کشتیاں، یہ بڑی کشتیاں جن کو بحری جہاز کہتے ہیں. اسی کے لیے بحری جہاز، بڑی کشتیاں. المنشآت، جو بھری ہوئی، انسان بھی اس میں سوار ہیں، سامان تجارت بھی اس کے اندر موجود ہے، بعض دفعہ کوئی جانور بھی ساتھ سوار ہو جاتے ہیں. بھری ہوئی کشتیاں ہیں، بچے بھی اس میں بیٹھے ہوئی ہیں، اور سمندر کی لہروں اور موجوں کے اوپر تیر رہی ہیں. فی البحر، دریاؤں کے اندر تیر رہی ہے. کل اعلام، اتنی بڑی جیسے کوئی پہاڑی ہو، پہاڑوں کی طرح وہ تیرتی ہوئی جا رہی ہے، ڈوبتی نہیں ہے. اس بہتی ہوئی کشتی کو سہارا دینے والا کون ہے؟ اللہ. سبحان اللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. شاعر کہتا ہے اے خالق کل، اے مالک کل، اے عالم کل، اے قادر کل، رحمان ہے تو، سبحان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا. ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم کیا تب می برسا. اے مالک، ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا. مخلوق ہے وہ، محکوم ہے وہ، مجبور ہے وہ، مختار نہیں، جو ذوف و ضرر سے، سقم و اجل سے خود اپنی جان بچا نہ سکا. ذوف کہتے ہیں بڑھاپے کو، سقم کہتے ہیں بیماری کو. ہر بندہ اپنے آپ کو بڑھاپے سے کوئی بچا سکتا ہے؟ یونس نے پکارا بار الہ کو، بیٹھ گیا تھا کشتی میں. یونس نے پکارا بار الہ کو، بیٹھ گیا تھا کشتی میں. پر تیرا حکم تو ٹل نہ سکا، وہ خود کو پار لگا نہ سکا. اے خالق کل، اے مالک کل، اے عالم کل، اے قادر کل، رحمان ہے تو، سبحان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا. یہ ساری صفتیں کس کے اندر ہیں؟ اللہ کے اندر ہیں، اور وہی رحمان ہے، اور اس کی صفتوں میں اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ تعالیٰ نے کامل یقین نصیب فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. خلق الانسان من صلصال کالفخار، پیدا کیا انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے ٹھیکری کی طرح. وخلق الجان من مارج من نار، اور پیدا کیا جنوں کو آگ کے شعلے سے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اس میں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. رب المشرقین و رب المغربین، جو رب ہے مشرقین اور مغربین کا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مرج البحرین یلتقیان، چلایا دو دریاؤں کو جو آپس میں ملتے ہیں. بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان میں پردہ ہے، ایک دوسرے کی طرف تجاوز نہیں کرتے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، نکلتے ہیں ان سے
موتی بڑے اور چھوٹے موتی یا موتی اور سیپیاں فبأي آلاء ربكما تكذبان پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ اور اسی کے لیے بڑی کشتیاں بحری جہاز جو بھرے ہوئے دریاؤں میں پہاڑوں کی طرح فبأي آلاء ربكما تكذبان پس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے